غزوہ ہند کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے، تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزوہ ہند دور صحابہ سے شروع ہوا، اور اس کے حوالہ جات میں عرض کرتا ہوں۔ دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے شروع ہو کر پھر محمد بن قاسم، پھر محمود غزنوی، پھر شہاب الدین غوری، پھر پاکستان کا قیام، پھر پاکستان غزوہ ہند کا مورچہ، پھر بارڈر پار نیا پاکستان، اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہرائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی اس بات میں بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا، تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق 15 ہجری میں ہی ہو گیا۔ 15 ہجری پہلا غزوہ ہند کا آغاز سرزمین ہند، جو لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین بھیجا تھا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، وہ لشکر جب وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس لشکر کو عثمان بن ابی العاص، جو اس لشکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم کو، جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو غزوہ ہند کے لیے بر صغیر کی طرف روانہ کیا۔ یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر، امام حموی کا یہ جلد نمبر 2 میں ہے، وَالدِّیبَ الْمَدِینَةَ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ الْہِنْدِ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ عثمان أبی العاص أَخَاهُ الْحَكَمَ فَفَتَحَهُ۔ یہ دیبل وہ جگہ ہے جہاں آج شہر کراچی ہے، اور دیبل کی طرف یہ پہلا ابتدائی غزوہ تھا۔ دوسرا راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا تھا۔ یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے، یہ اللہ کے فضل سے 15 ہجری دیبل پر حملہ ہوا، اور یہ المعارک الاسلامیہ فی الہند، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو العقد الثمین اور تاریخ یعقوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کا کابل تک آنا، اس کا تذکرہ تو سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد صلاۃ خوف کا جو باب ہے، اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابی داؤد نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں حدیث نمبر 1241، انہم غزو ما عبد الرحمن بن سمرہ کابل فصلی بنا صلاۃ الخوف، کہ کابل کے اندر صحابہ مدینہ منورہ سے چل کے آئے، اور یہاں عبد الرحمن بن سمرہ نے نماز خوف بھی پڑھائی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور کابل کا محل وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے، اور اس کو کابلستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہیں، ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 13 پر، غزوۃ لاہور سنۃ 44 44 ہجری، ابھی 1 صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی ہجرت رسول اللہ علیہ السلام کو، کہ اس لاہور کی دہلیز پہ اسلام نے آ کر دستک دے دی۔ آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزوہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں، قد قاد هذه الغزوہ على بلاد الہند الشمالیہ القائد العربی
المحلب ابن ابی سفرہ فی عہد الخلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا اسلامی جرنیل حضرت محلب جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوح سندھ کے لحاظ سے یہ بلازری نے پورا باب قائم کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، فتوح سندھ اور ملتان کی جنگیں، راجستان بلوچستان کے غزوات، ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدرآباد کا اس وقت نام نیرون تھا اور اس کو بھی 93 ہجری میں فتح کر لیا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی، اور جامع امام ابن کثیر نے النہایہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین۔ یہ بھی عجیب راز ہے کہ سندھ ہند سے خراب ہوگا اور ہند چین سے خراب ہوگا اور چین ریت سے خراب ہوگا، یعنی بالآخر، اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور بیت ابیض تک رسائی کی خوشخبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے اور ایک باقاعدہ جو راجہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اس بنیاد پر بلازری کی فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کرایا تھا بحری جنگ کا، لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری قوت بڑھنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سروے کروایا، لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں، علاقہ اتنا لمبا ہے، فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالب نہیں آ سکے گی، زیادہ ہوگی تو اتنا ہمارے پاس راشن نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر اس رستے سے بلوچستان کی طرف داخل ہوا، ادھر سے محمد بن قاسم اور ادھر سے خلافت راشدہ میں حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے غزوہ ہند کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ہند کو واپس لینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور یہاں تک کہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فرض علی نفسہ غزوۃ الہند کل سنۃ، کہ محمود غزنوی نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فرض کر رکھا تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ تصوف کی جس نسبت سے حملہ آور ہوئے اور یہاں انہوں نے بتوں کا صفایا کیا، لہذا ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، رجسٹری ہے سرزمین ہند کی، ہم قبضہ کرنا نہیں چاہتے، قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہماری زمین ہے، ہمارے اللہ کی زمین ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے۔ آگے یہ کس طرح ہوگا اس کے حوالے یہ ڈھیر لگا ہے، اس میں موجود ہیں۔